تھی، ایک عورت جب نماز پڑھتی تھی اور روزہ رکھتی تھی، جب نماز پڑھتی تھی ان کا شوہر اتنا مارتا تھا، اتنا پیٹتا تھا، وہ عورت شکایت کرنے پر مجبور ہو جاتی، اور جب نفلی روزہ رکھتی تھی، نفلی روزہ، اور جب نفلی روزہ رکھتی تھی تو ان کا شوہر تڑوا دیتا تھا۔ نماز زیادہ پڑھنے پر مار اور روزہ رکھنے پر تڑوا دیتا تھا ان کا شوہر۔ ہم اور آپ یہ سوچتے کہ ان کا شوہر بڑا ظالم ہوگا، نہیں، پورا واقعہ سنیے۔ شکایت اللہ کے رسول سے کی کہ اے اللہ کے رسول، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا شوہر روزہ توڑوا دیتا ہے۔ کہ تمہارا شوہر کون ہے؟ کہ یہ میرا شوہر ہے، بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر سے اللہ کے رسول نے پوچھا، تمہاری نماز، تمہاری عورت اگر تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے، نماز ادا کرتی ہے تو کیوں مارتے ہو؟ تمہاری بیوی اگر روزہ رکھتی ہے تو کیوں توڑواتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اللہ کے رسول، میری بیوی نماز میں اتنی تاخیر کر دیتی ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے، نماز میں اتنی لمبی، نماز کو اتنی لمبی کرتی ہے، نماز اتنی تاخیر سے پڑھتی ہے کہ رات کی آدھی سے گزر جاتے ہیں، رات کی تہائی حصہ گزر جاتا ہے۔ میں جوان ہوں، برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اس کو اشارتاً کنایتاً واقعہ بتا رہا ہوں، کھل کر آپ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیے گا۔ وہ کہتا ہے، اللہ کے رسول، میں جوان ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی خواہش کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں، روک نہیں پاتا ہوں، برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ کے رسول، میں ابھی جوان ہوں، اور میری بیوی جب نماز پڑھتی ہے تو لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتی ہے، میری بیوی جب نماز پڑھتی ہے تو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نفلی نماز پڑھتی ہے، 4 کی جگہ 8 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤ، وہ اور اس کو طول کرتی ہے اور لمبی کر دیتی ہے، اس لیے میں مارتا ہوں۔ اچھا ایسی بات؟ کا محترمہ، نماز میں لمبی نہ کیا کرو، تمہارے شوہر کو تمہاری اس عمر میں ضرورت ہے، تمہاری خواہش، تمہارے شوہر کی خواہش، اس وقت دونوں کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی حامی رہے، ایک دوسرے کے سپورٹ میں رہے، ایک دوسرے کے حق میں رہے۔ اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے اور اس کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تمہارا شوہر اگر تمہیں جلدی اپنے بستر پر بلاتا ہے تو تم آ جایا کرو، اور نماز میں لمبی نہ کیا کرو، نماز میں 2 صورتیں پڑھا نہ کرو، ایک صورت سے بھی تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اچھا بتاؤ، روزہ کیوں توڑواتے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، میں جب دن میں اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہوں تو میری بیوی کا جواب وہی آتا ہے کہ آج میں نفلی روزے سے ہوں، 1 دن میں برداشت کرتا ہوں، 2 دن کرتا ہوں، 3 دن کرتا ہوں، 4تھے دن غصہ آ جاتا ہے تو میں مار بھی دیتا ہوں اور روزہ توڑوا بھی دیتا ہوں۔ یہ کثرت سے نفلی روزہ کا اہتمام کرتی ہے، اللہ کے رسول، مجھ سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نفلی روزہ رکھ رہے ہو لیکن اتنا نہ رکھا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، لا تصوم المرأۃ وبالها شاہد الا باذنہ، کہ کوئی عورت اس حال میں کہ جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، ان کے پاس موجود ہو، تو وہ نفلی روزہ نہ رکھے الا باذنہ، ہاں شوہر کی اگر پرمیشن مل جائے، ہاں شوہر کی اگر اجازت مل جائے۔ اسلام ہی ہے جو ہر راستہ نکلتا ہے۔ عورت کو یہ منع کر دیا گیا، لا تصوم المرأة، عورت کو منع کر دیا گیا کہ روزہ نہ رکھو اس حال میں وبالها شاہد، کہ تمہارا شوہر گھر میں موجود ہے اور تم نفلی روزہ رکھو، ہاں الا باذنہ، اگر شوہر اجازت دے دے تو رکھ سکتے ہو، لیکن پرمیشن لینا پڑے گی آپ کو۔ اسلام میں شوہروں کی قدر دیکھیے، بیویوں کی قدر دیکھیے۔ کوئی اگر انسان مرد صرف عبادت کرتا ہے،
اپنے بیویوں کے پاس نہیں جاتا ہے تو بیویوں کا حق بھی بتلایا کہ اے شوہرو وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور کوئی عورت اگر صرف نماز پڑھتی رہے، عبادت کرتی رہے، اپنے شوہر کو خوش نہ کرے، اللہ کی قسم شوہر اگر اس سے ناراض ہو جائے ان سب معاملے میں تو حتیٰ لعنت حل ملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے جب تک صبح نہ ہو جائے، یا اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے جب تک وہ اس سے راضی نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو یہ سب کنڈیشن پر ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو یہاں نفلی روزے کا اہتمام کے بارے میں اتنا بتایا گیا، لیکن بہت ساری عورتیں بھی ہیں کہ فرض روزے بھی نہیں رکھتے ہیں۔ مہینے میں جو بھی دن ہے، ماہواری ایام مخصوص کو چھوڑ کر 25 دن 24 دن جو بھی بچتا ہے اس میں رکھے، بعد میں اس کو پورا کرے قضا کر کے 6-7 روز جو بچتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں اہتمام نفلی روزے کا بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، 2 چیز ہو گئی، اب آئیے تیسری چیز، وَاطَاعَتْ زَوْجَهَا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ شوہر جو بھی کہیں وہ کریں، کہ جاؤ کھیت میں کام کر کے لے آؤ، پیسہ کما کے لے کے آؤ، مزدوری کر کے لے آؤ، ہم بیٹھ کے کھائیں گے، آرام سے موج کریں گے، ایسی بات نہیں۔ اطاعت سے مراد شریعت اسلامیہ میں جو چیزیں بتلائی گئی جائز طریقے وہ کرنا پڑے گی۔ اگر کہیں کہ پیسہ کما کے لے کے آؤ، نوکری کرو، یہ کرو، شریعت کے مطابق جو جائز ہے۔ اطاعت سے مطلب یہ ہے، شوہر اگر آپ کو ایک دن میں 2 کپڑا دیا اور کہہ دیا وہ میری بیوی 2-4 روز کے لیے اور نہیں ملے گا، 2-4 مہینے کے بعد پھر ملے گا، بھی جیب خالی ہے، وہ عورت برداشت کریں گی، وہ عورت صبر کرے گی۔ لیکن اگر مہینہ بھر کھلاتے جاؤ، مہینہ میں 30 دن، مان کے چلیے 30 دن، 29ویں دن آپ اگر کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، کپڑا لا کر دیں گے، کھانا لا کر دیں گے، کھلاتے رہیں گے، لیکن ایک دن اگر کمیاں آ جائیں، وہی عورت اگر ناشکری ہے، وہی عورت اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتی ہے، فرما برداری نہیں کرتی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، تو چوراہے میں نکلیں گے، پڑوسیوں کے گھر میں نکلیں گے اور عورت سے کہیں گے میرا شوہر ان کے پاس نہ کھانے کا سکھ ہے، نہ پہننے کا سکھ ہے، آج کپڑا ہے تو کل نہیں ہے، آج صبح کا کھانا ہے تو شام کو نہیں ہے، ایک دن نہ ملنے پر یہ پورے 29ویں دن کا احسان بھول جائیں گے۔ ایسی عورت کو ناشکری بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول سفر معراج پر گئے، آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آپ نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ عیدگاہ تشریف لے گئے، راستے میں دیکھا کہ کچھ عورتوں کی ٹولیاں ہیں، کچھ عورتوں کی جماعتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا مخاطب کرتے ہوئے، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعتوں، اے عورتوں کی جماعتوں، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ فإنی اریتکن اکثر من اہل النار، میں نے تم سب کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی عورت کو کہہ دو کہ عورت کے بارے میں یہ ہے وہ ہے، مردوں کو ملے گی جنت، ہم لوگوں کو تھوڑی نہ ملے گی، لیکن اس زمانے کی عورتوں کو دیکھیے، فوراً سوال کیا، قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسے کون لوگ ہوں گے، ایسی کون سی عورتیں ہوں گی، بد نصیب عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعان وتکفرن العشیر، ایک قسم کی عورت وہ ہوں گے جو لان تان زیادہ کیا کرتی ہے، منہ چلایا کرتی ہے، جب دیکھو بات چیت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا گیا ہے، لیکن جب چاہو لڑو، جب چاہو آواز نکالو، جب چاہو گالی دو، جب چاہو فضول بات کرو، جب چاہو زبان چلاؤ، جب چاہو غیبت کرو، جب چاہو لان تان کیا کرو۔ تکثرن اللعن، ان میں سے ایک قسم کی عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ لان تان کیا کرتی ہے،
اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. یہ چیز ٹچ کھایا موضوع سے کہ جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. شوہر کی ناشکری سے مراد یہ ہے کہ میرے بھائیو، اس عورت کو جتنا کھلاؤ جتنا پلاؤ وہ کبھی آپ کا نام نہیں لیں گے. جتنا دن پلاؤ گے جتنا دن کھلاؤ گے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. جیسے کمیاں پڑ جائیں گی ان کا ارادہ بدلتا جائے گا. اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ لیجئے گا جن کی شادی ہوئی ہے. اب پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہم ہی سے پوچھئے، پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہم ہی سے پوچھئے. ایک چینل والے لکھ دیا، میری تقریر میں کیا لکھتے جانتے ہیں کہ بی بی سے کیسے رہنا ہے، بی بی خوش نہ ہو تو کیا کریں. یہ چینل والوں نے لکھ دیا. ہماری ابھی ہوئی نہیں، ہمارے اوپر یہ بڑا بڑا الزام دے رہے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، اطاعت سے مطلب ہے شوہر اگر تمہیں نماز کا حکم دے تو نماز پڑھنا پڑے گی. شوہر اگر کہہ رہا ہوں میری بیوی میں گھر میں رہتا ہوں کبھی نہیں رہتا ہوں، میں دن میں کام میں چلا جاتا ہوں رات میں آتا ہوں، میں تمہیں دیکھ نہیں پاتا ہوں، تم امانت میں خیانت نہ کرنا، میری پرمیشن کے بغیر مسجد میں بھی نہیں جانا. اتنا ہے اسلام میں، میری پرمیشن کے بغیر تم بازار نہ جانا. لیکن وہی شوہر جیسے گھر سے نکل گیا ان کی بے پردگی نظر آ گئی. کیا چیز ہے؟ اب کیا کیجیے، ٹائم ہو گیا. اچھا پھر رتنی میں آئیں گے تو پڑھیں گے، اب قریب ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کچھ عورتوں کی عادت یہ بھی، حرکت یہ بھی ہے، شوہر جیسے نکلا ان کے بے پردگی نظر آ گئے. ایک مرتبہ کسی نے اپنی بیوی کا انٹرویو لیا، امتحان لیا. کیسے؟ تھوڑی دور گیا، بیوی کو جس لباس میں دیکھ کر گیا کہ بیوی تم اس لباس میں رہنا، پردگی کے ساتھ رہنا، با پردہ رہنا. تھوڑی دور گیا، وہ عورت پھر اپنے ہی شکل میں اپنے ہی حلیہ میں آ گئے. جب گھر لوٹا دروازہ کھولا بیوی کو برہنہ حالت میں پایا. جو ان کا معمول تھا، شوہر نکلا، جو ان کا رویہ تھا وہ اختیار کر لیا، پکڑا گیا چوری. تو میرے پیارے ساتھیوں، اطاعت کا مطلب ہی ہے شوہر اگر آپ کو نیک، آپ کو تو خود سے کرنا ہی ہے، لیکن شوہر اگر کہے کہ نماز ادا کرو، روزہ رکھو، اللہ کو یاد کیا کرو، کسی سے جھگڑا نہ کیا کرو، میری ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ بھی تمہاری ماں ہے. اور یہ منتر بھی رامائن، یہ منتر بھی وواہ سلوک میں، رامائن میں نہیں ہے لیکن وواہ سلوک میں ہے، ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ساس کی خدمت ویسے ہی کرو جیسے اپنی ماں کی کرتی ہو. شوہر اگر آپ کو یہ کہے تو کرو، لیکن شوہر تو دن بھر آفس میں رہتا ہے. آپ نے ساس کی ہزاروں غلطیاں نکال کر شوہر کو بتلا دیے، شوہر بھی اپنی ماں پر ناراض ہو گئے اس لیے کہ وہ دن میں باہر رہتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. بیویوں کی ساری باتیں سن کر ماں سے لڑائی شروع، باپ سے لڑائی شروع، ساری چیز عورت کا ہاتھ ہے. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے صرف عورتوں کے خلاف بولتے جا رہے، لگتا ہم لوگوں کا کچھ حق ہے ہی نہیں. حق ہے، مردوں کو بھی اسلام میں کہا، قرآن میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے مردوں تم اپنے عورت کے ساتھ بود و باش طریقے سے پیش آؤ. حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تم جس معیار کے کھانا کھا رہے ہو، جتنے روپیے والا کھانا کھا رہے ہو اتنے روپیے والا ان کو بھی کھلاؤ. یعنی تم جو کھا رہے ہو اس کو بھی کھلاؤ، جو پہن رہے ہو اس کو وہی پہناؤ. اب پھر ایسا نہیں جو آپ کا کرتا ہے شرٹ ہے پنجابی ہے وہ جا کے پہنا دینا، ایسا نہیں. مطلب آپ جتنے روپیہ والا خرید کے پہن رہے اتنا اس کو بھی پہنائیے. آپ ایسا نہیں بازار میں موج کر رہے، مستی کر رہے، اتنا روپیہ والا آپ کا چل رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے آپ 1000 روپیہ والا کھانا کھا رہے ہیں. یہاں بیوی کا پتہ چلا گھر میں نمک نہیں، ہلدی نہیں، اور کچھ اگر کمی آ جائے تو تار کے مارو. کچھ لوگ حدیث کا مفہوم بھی غلط سمجھتے، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہنو. آج کے بعد سے پنجابی پہنا دینا، کرتا پہنا دینا. لالو جی سے ایک مرتبہ سوال کیا
लालू जी को जानते हैं ना, उनसे सवाल किया कि आप अपनी बीवी को क्या खिलाते, पत्नी को क्या खिलाते। लालू जी ने कहा मेरी पत्नी का नाम राउडी है, मैं क्या खिलाऊं, तो खुद राउडी है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, बीवी का नाम हलवा रख दीजिए, वो तो खुद हलवा क्या उनको खिलाएंगे, वैसा नाम रख दीजिएगा, आपकी बारी कट जाएगी। अब ये सोचेंगे बोल भी रहा तो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के हक में बोल रहा है, हम लोग के खिलाफ बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथ, जिस किस्म के आप जितने रुपये वाला खरीद रहे आप उनको भी खिलाइए। जायज़ है, इस्लाम ने यह भी कहा कि आप अपने हाथ से बीवी को उठाकर अगर खिला रहे, सवाब है, बरकत है। लेकिन इस तरह अगर खिला दे कोई, अगर देख ले तो पता क्या चलेगा। सुबह आपके बारे में अखबारात आ जाएंगे, फला घर में एक भड़वा निकला है, सुबह ही ऐलान हो जाएगा। आप घर में बैठे, सुबह ऐलान हो जाएगा। खिलाइए कभी, मोहब्बत का ही तकाजा है मेरे भाइयों। मियाँ बीवी का रिश्ता, हम और आप ये सोच रहे हैं कि उसको मामूली समझ रहे, नहीं, जिंदगी वाला रिश्ता अगर कोई है तो मियाँ बीवी है। आप देख लीजिए दुनिया में, बेटा बड़ा हुआ बिस्तर अलग करने का हो, बेटी बड़ी हुई माँ से बिस्तर अलग करने का हो, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं। यहाँ तक कि अगर आप भी नेक है, आपकी बीवी भी नेक है, तो उस दुनिया में भी जन्नत में वही बीवी मिलेगी। आप ये सोच रहे हैं कि उस दुनिया में हूर अगर मिलेंगी जन्नतियों को, वो तो बहुत खूबसूरत होगी, काली कुलिटी जायन चुड़ैल को लेके क्या करें, अल्लाह उसको इतना और खूबसूरत बना देंगे कि ये सब हूरों को फेल कर देंगे। इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत लंबा रिश्ता होता है, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इसी को ना कहा गया है। इनके बारे में एक वाक़या अगर याद रहे तो बताऊंगा। गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है 32 आगम सूत्र में, याद रहे तो बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ा अहम रिश्ता होता है। तो आप इताअत कीजिए, शौहरों की इताअत, मेरी बहनों शौहरों की इताअत कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा, अच्छा एक चीज़ मानिए, सजदा क्या चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि नहीं। सजदा कर लिया अल्लाह के अलावा किसी गैर को, इस्लाम से निकल गया, कुफ्र कर लिया। सजदा अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ होता तो औरत को अल्लाह के रसूल हुक्म देती कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं, अगर बाप का कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए ना, बाप की तरफ से कुछ मिल जाए तो शौहर को अपने मुट्ठी में कर लेंगे, जब चाहेंगे नचवाएंगे। मेला वाला लगता है, हमारे वहाँ खगड़ा का मेला लगता है, वहीं पे नचवाएंगे। बाप की अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, आज तो बाप का ये, आज तो भाई का है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आएंगे कि शौहर क्या चीज़ होती है। अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूँ, कितने ऐसे लोगों को देखा कि औरतें अगर बाप की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ जायदाद मिल जाती है उनको, तो अपने शौहर को नचवाते हैं। जब चाह खड़े, जब चाह बैठ जाओ, जब चाह खड़े हो जाओ। इतना याद रखिएगा, ये शौहर की नाशुक्री है। अब शौहर को ठुकरा रहे हैं। एक मर्तबा लड़का लड़की का प्यार हो गया, लड़की ने कह दिया कि मेरे अब्बू आपसे शादी देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी औकात देखना चाहता है कि आपकी औकात कितनी है कि मेरी बेटी से प्यार करें, उसको मेरे घर बुलाओ। वो लड़का भी बड़ा होशियार था, उन्होंने फ़ोन में कह दिया कि तुम्हारे अब्बू को कह देना कि वो गरीब के घर में नहीं जाता है। नहीं समझे, औकात देखना चाहता था, मेरी बेटी से प्यार करेगा, मेरे घर आओ, पता चलता है तुम्हारी हैसियत क्या है। उन्होंने फ़ोन में कह दिया कि मैं गरीब के घर नहीं जाता। तो होता ही है। तो ऐसा आप सीख लीजिए, आप फिर ऐसा नहीं कि प्यार करने बैठिए। मैं आपको एक चीज़ बतला रहा हूँ, तो मेरे भाइयों ये ऐसा होता है, ये चीज़ पाई जाती है। आप बोले मैं बनावटी बता रहा हूँ, बाकायदा किताब है मेरे पास इन सब चीज़ों के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल से मेरी मेहनत और कुछ ज़्यादा हो रही है। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आगे और बढ़ सकूं। कुछ हासिदीन है, मैं उनको नज़रअंदाज करता हूं, लेकिन अभी भी हमारे मुहिब्बिन बहुत हैं, इसलिए आप खुसूसी तौर पर मेरे लिए दुआ कीजिए। तो ये है, औरत अपने शौहर की नाशुक्री से बचे। अगर हदीस में ये भी है कि अगर माल है शौहर का, औरत को हिफाजत की जिम्मेदारी है कि वो औरत अपने शौहर के माल की हिफाजत करें। लेकिन अगर आप ये जिम्मेदारी दे के जाएंगे ना कुछ दिनों के लिए, अगर इनके हाथ में सारी जायदाद आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, कभी आपको तलाक दे के खुला लेके निकल जाएंगी। लेकिन इसलिए इतना उसके हाथ में इतना भी मत दीजिए। एक औरत ने अपने शौहर को इतना गुर्बत में डाला, इतना गरीब कर दिया। उन्होंने अपने किसी औरत से कहा, क्या कहा जानते हैं, पड़ोसी की औरत से कहा कि मैंने अपने शौहर को 1 ही महीना में लखपति बना दिया। अब उनकी पड़ोसी कहने लगी, अच्छा
اس کا مطلب تیرا شوہر پہلے غریب تھا؟ کہ غریب نہیں، پہلے وہ کروڑ پتی تھا، میں اس کا پیسہ چرا چرا کر اس کو لاکھ پتی بنا دیا۔ پہلے کروڑ روپیہ کا وہ مالک تھا، اب میں اس کے پیسے کو ٹرانسفر یہاں سے وہاں سے وہاں کرتے کرتے ان کو لاکھ پتی بنا دیا۔ تو پہلے سمجھیے گا وہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ عورتوں کے مزاج ہے میرے بھائیوں، اس کتاب میں باقاعدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ عورتوں کی شاطرہ دماغ، شاطرانہ چال یہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے کسی عورت سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، مرد ہمیشہ اوپر رہتا ہے، عورت نیچے رہتی ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے عورت کو اتنا حقیر کیوں بنایا؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ نے ہم سب کو اس لیے نیچی کر کے پیدا کیا تاکہ مرد جب بات کرے تو سر جھکا کر بات کرے، اور جب ہم بات کریں تو سر اٹھا کر بات کریں۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، وَعَطَا زَوْجَهَا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، شوہر کی کبھی ناشکری نہیں کرتی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، تیسری چیز ہو گئی، اور ایک چیز بچ گئی، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مطلب یہ نہیں کہ زنا کرنے سے نہیں بچو، شرمگاہ کی حفاظت سے مراد یہ بھی ہے کہ ہنسی مذاق دوسروں سے اتنا زیادہ نہ کیا کرو، مجلس میں چلا کرو تو احتیاط سے چلا کرو، جب راستوں میں چلا کرو تو برقعے کے ساتھ چلا کرو، راستے کا سفر کرنا ہے، کسی جگہ کا یاترا کرنا ہے، سفر کرنا ہے تو اگر دائیں طرف مرد ہے تو بائیں طرف چلا کرو۔ حدیث کے الفاظ ہے کل عین زانیہ، ہر آنکھ زانی ہے، فہیا قضا و قضا، ان میں سے وہ عورت بھی ہے، فمرت بالمجلس، جو مجلس سے گزر جائیں، صرف گزر جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عورت کو اتنا اہتمام کرنا ضروری ہے، اتنا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے ساتھیوں، زنا سے بچے ان کے علاوہ اور بھی جو دیگر بے پردگی کی چیز ہے ان سے بھی بچے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آئی، سیاہ فام عورت آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے۔ مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے نا، اس میں ہوتا ہے کہ جب کسی آگ کو وہ دیکھ لے، پانی کو دیکھ لے، وہیں پہ ان کا دورہ یہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آگ کو دیکھیں گے، آگ جس طرح بھڑکتا وہ بھی بھڑک جائیں گے۔ تو اس لیے مرگی کا دورہ اس عورت کو آیا، اس نے اللہ کے رسول سے آ کے بتلایا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا یہ سنیے، ان صبرتی لکی ان شئتی صبرتی لکی، آئے عورت صبر کر لو، اگر تم چاہو تو صبر کر لو۔ صبر اگر کرتی ہو میری بہنوں، سنو اس واقعے کو، اگر صبر کر لے تو تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اگر صبر نہیں کرتے ہو، اگر صبر نہیں کرتے ہو تو میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس زمانے کی عورتیں کتنی نیک تھی، کتنی سیرت والی تھی، جنت کی خواہش کتنی رکھتی تھی۔ اس نے کہا ایک طرف صبر کرنے سے جنت مل رہی ہے، دوسری طرف اس دنیا کی پریشانی پسند ہے لیکن جنت کھونا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے اگر تم صبر کر رہے ہو تو وَلَكِلْ جَنَّةٌ، تمہارے لیے جنت ہے، اگر صبر نہیں کرتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں لے رہا ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی، لیکن آپ ایک کام کیجئے۔ کیا کام؟ وہ موضوع سے ٹچ کھائے گا۔ جب مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، جب یہ بیماری مجھے آتی ہے تو میرا ستر کھل جاتا ہے، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میرا بدن کھل جاتا ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میں ننگی ہو جاتی ہوں، جس کو دیکھ کر لوگ آر محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، ستر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے مر جانا پسند ہے لیکن میرا شرمگاہ کھلے، میرا ستر کھلے یہ پسند نہیں ہے، آپ میرے لیے اتنی سی دعا کر دیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، آج کے بعد سے تمہیں مرگی کا دورہ آئے گا، یہ بیماری آئے گی تو تمہارا ستر نہیں کھلے گا، تمہاری شرمگاہ نہیں کھلے گی۔
اتنا اہتمام کرتے تھے وہ لوگ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے تھے، اپنے سطر کی حفاظت کرتے تھے۔ آئیے اسلامی چیز تو ہوئی، کیرل کے اندر وہ لڑکی جن کو ننگیلی کے نام سے یاد کیا گیا، نیٹو لائف ان تراونکور کے اندر یہ ٹیکس لکھا گیا، مولا کرم ٹیکس کے نام سے جن کو جانتے ہیں، برسٹ ٹیکس کے نام سے جب یہ قانون نافذ کیا گیا، سطر کھل کے رہنا ہوگا، شرمگاہ کھل کے رہنا ہوگا، چھاتی کھل کے رہنا ہوگا، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو انہیں ٹیکس دینا پڑے گا، پیسہ دینا پڑے گا۔ ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پیسہ دینا پڑے، لیکن میں اپنی شرمگاہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، سطر کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ٹیکس مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا کیا، چھری اٹھائی، چاقو اٹھایا، اپنے پستان کو کاٹ دیا، کہا منظور ہے اس دنیا میں رہنا بہتر نہیں، لیکن پردہ بے پردگی رہنا پسند نہیں ہے۔ جب ایسا کیا، پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، تو اس گورنمنٹ کو یہ قانون واپس لینا پڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، چاہے کسی بھی دھرم کی عورت ہو، چاہے کسی بھی دھرم کی لڑکی ہو، اگر حقیقت میں عزت کی اگر ویلیو جانتی ہے تو وہ کبھی نہیں کہیں گی جن کو رہنا رہیں۔ جو یہ چلاتے رہتے ہیں کہ یہ اسلام میں پردہ، یہ اسلام میں پردہ، وہ کھلی رہے، ساڑھ کی طرح رہے، اس سے کوئی مطلب، آپ ان سے بحث مت کیجئے، اسلام میں جو ہے اس کو اپنائیے۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارہ الہ اس جلسے کو قبول عطا فرما، ہمارے اندر جو غلطی ہے اللہ اس کو نظر انداز کر کے ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر مزید وہ صلاحیتیں پیدا کر دے، وہ قوت پیدا کر دے۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میرے اندر غلطی ہے، آپ اصلاح کر دیجئے، لیکن پیٹھ پیچھے برائی مت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔